السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ روزوں کے مسائل کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے ضمن میں آج ہم سٹارٹ کریں گے کہ وہ امور یا وہ کام جو روزے کی حالت میں ناجائز ہیں۔ مسئلہ نمبر 91، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولا ناجائز ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک یعنی کہ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث جو ہمیں مل رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کریں، بیہودہ باتیں نہ کریں، یعنی کہ بیہودہ پن نہ دکھائیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزہ دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزہ دار کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی کہ تمہاری باتوں کا جواب میں نہیں دوں گا۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان دونوں احادیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ حرام قسم کی باتوں سے، بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ مسئلہ نمبر 92، روزہ کی حالت میں بیہودہ، فحش گوئی اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں تمہارا جواب نہیں دوں گا۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تیسری حدیث ہمیں مل رہی ہے اسی زمن میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو۔ اگر کوئی دوسرا تمہیں گالی دے تو اسے کہہ دو میں روزہ سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 93، جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی سے بغل گیر ہونا یا بوسہ لینا جائز نہیں ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ بوسہ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ روزے کی حالت میں ہو تو بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر شرط سامنے آ رہی ہے کہ اپنی نفس پر قابو رکھنا اس ٹائم پہ بہت ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں بوسہ لیتے اور بغل گیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث میں مل رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کی حالت میں یعنی کہ بیوی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی وہی سوال پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا، اور جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا وہ جوان تھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 94، روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو، یعنی کہ صرف ہم اوپر اوپر سے پانی ڈالیں گے ناک میں، اندر کی طرف نہیں کھینچیں گے ناک میں پانی کو روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ حضرت لقیط بن صبرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لفظ وضو آیا ہے۔ ہم اکثر بولتے ہیں کہ میں وضو کرنے لگی ہوں، جو طریقہ کار ہے وہ وضو ہے، جو وضو ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے جو وضو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔